اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے 9th کلاس کے بچوں۔ آج میں آپ کو کراؤں گی تشریح کا کام، سبق نمبر 6 اور حصہ نمبر 3۔ یہ آپ کی کتاب میں محمد حسین آزاد کا جو سبق ہے، جس میں 3 شاعروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا مرزا مظہر جانے جانا، پھر سید محمد میر سوز، اور پھر ہم نے لاسٹ میں یحییٰ مان جرات کا سبق جو ہے کیا تھا، اور اس میں ہم نے اس کی کیا چیز کر لی تھی، خلاصہ کر لیا تھا۔ اب تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے، جرات سے شروع ہو کر حاصل کر لیتا تھا تک، صفحہ نمبر 60 اور 61 61۔ سیاق و سباق لکھنا بہت ضروری ہے، یہ ہم آپ کو گائیڈ سے پڑھا رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اقتباس محمد حسین آزاد کے مضمون سید محمد میر سوز سے لیا گیا ہے۔ یہ اس میں مسٹیک ہے، آپ یہ مت لکھیے گا، بس یہاں پہ یہ نام چینج کرنا ہے۔ جو یہ نام لکھا ہوا ہے انورٹیڈ کاماز میں، اس میں آپ کو لکھنا ہے، جیسے میں آپ کو نیچے دکھاتی ہوں، یہ والا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح ہے، شیخ قلندر بخش یحییٰ مان، یہی لکھنا ہے اوپر۔ یہ مسٹیک ہے، غلط ہے، تو آپ لوگ غلط مت لکھیے گا۔ یہاں آپ لکھیں گے یہ اقتباس، یعنی یہ حصہ محمد حسین آزاد کے مضمون شیخ قلندر بخش یحییٰ مان جرات سے لیا گیا ہے۔ اس کے تحت آزاد نے ان کی یعنی جرات کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ آگے صحیح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تشریح: جرات کی طبیعت غزل گوئی کے لیے بہت مناسب تھی، وہ عاشق مزاج تھے، البتہ علمی اور فکری لیاقت کا ہونا شاعری کے لیے بہت ضروری ہے۔ جرات کی طبیعت محنت پسند ہونے کے بجائے عشرت پسند تھی۔ انہوں نے اپنی ساری عمر ناز بردار امیروں کے درمیان گزار دی، جہاں ہر وقت عیش و عشرت کے علاوہ کسی اور بات کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ ابھی ہم نے خلاصہ کیا تھا، اس سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے یہ کام بھی، بس تھوڑا سا یہ کہ پیراگراف دیکھ کے لکھنا پڑتا ہے اور کچھ اپنے الفاظ میں چینج کرنا پڑتا ہے۔ اگر جرات کی طبیعت میں عیش پرستی نہ ہوتی تو اصناف سخن پر قدرت رکھنے والے ہوتے۔ جرات کی طبیعت میں تیزی اور چالاکی نمایاں تھی، جس کی بنا پر ان کے کلام میں بلند پروازی اور شان و شکوہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ غزل تک محدود رہے، یعنی انہیں خالی غزلیں ہی لکھیں اور قصیدے تک نہ پہنچ سکے۔ وہ غزلوں میں آپ بیتی کو اس ڈھنگ سے، اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ انہیں پڑھ کر آپ ہی دل پھڑک اٹھتے ہیں، یعنی دلوں میں جوش آ جاتا ہے۔ مشاعروں میں بھی وہ خوب داد حاصل کرتے تھے، ان کی خوب تعریف ہوتی تھی۔ اگلا جو پیراگراف ہے، مرزا محمد تقی سے لے کر ٹال گئے تک، صفحہ نمبر 61۔ سیاق و سباق: یہ اقتباس محمد حسین آزاد کے مضمون شیخ قلندر بخش یحییٰ مان جرات سے لیا گیا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اب انہوں نے ڈیش کی، یہاں پہ آپ اوپر لفظ لکھ دیجیے گا، ان کی یا جرات کی، اس طرح تھوڑی بہت غلطیاں ہیں۔ تشریح: مرزا محمد تقی خان کے مکان پر اکثر مشاعرے ہوا کرتے تھے، جہاں تمام نامی امراء و شعراء جمع ہوتے تھے۔ میر تقی مرحوم بھی ان مشاعروں میں آتے تھے۔ ایک بار جرات نے اس انداز سے غزل پڑھی کہ داد دینے والوں کے شور غل سے شیر تک سنائی نہ دیے۔ جرات یا تو جوش میں یا مذاق کے تحت اپنے ایک شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر چھیڑنے کے ارادے سے میر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے پڑھا نا کہ وہ بہت ظریف ٹائپ کے انسان تھے، مطلب مذاق کرتے رہتے تھے، تو اس وقت بھی ان کو مذاق سوچا اور یہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت، آپ کے سامنے غزل پڑھنی بے ادبی اور بے شرمی کی بات ہے، مگر اس بات سے خوش ہوں کہ آپ نے میری غزل غور سے سنی۔ میر صاحب کو تھوڑا غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ جرات نے پھر کہا، اس کے جواب میں میر صاحب کچھ ہوں ہاں کر کے پھر بات کو ٹال گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ختم آپ کا سبق، اور اب آگے بھی جلدی جلدی ویڈیوز آتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیے اور اپنا کام کرتے رہیے، صرف اور صرف اردو سفر سے۔